اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ، اور تلاوت کرتا رہے ما اس چیز کو اوحی الیک جو تیری طرف وحی کی جا رہی ہے من کتاب ربک تیرے رب کی کتاب میں سے، لا مبدل لکلماتہ کوئی نہیں بدلنے والا لکلماتہ اللہ تعالیٰ کے کلمات کو یعنی حکموں کو، وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا اور نہیں پائے گا تو اس اللہ کے سوا ملتحدن کوئی جائے پناہ۔ صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ سورۃ الکہف اس دی آیت نمبر 27 تھوڑے سامنے تلاوت کیتی ہے۔ اس آیت کریمہ دے اندر اور اس دا تعلق اور مناسبت سورت دے نال کیا ہے، تا اے اللہ تعالیٰ دی طرف دلیل وحی ہے جی۔ پورے قرآن مجید دے اندر اللہ تعالیٰ ایک دعویٰ کردے ہیں، پھر اس دعوے نو اللہ دلائل دے نال منواندے ہیں، اور اسی طرح ہر سورت دے اندر بھی ایک دعویٰ کیتا وینا، پھر اس دعوے نو اللہ دلائل دے نال منواندے ہیں۔ اللہ دی مرضی ہے، خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، متصرف ہے، اگر وہ چاہے بغیر دلائل دے بھی اپنے دعوے نو منوا سکتا۔ دعویٰ کیا ہوگا؟ مثلا میں اپنا کہ اے موبائل میرا ہے، یہ ہے میرا دعویٰ، اور پھر اس دعوے دوتے دلیل کہ اے میں فلاں موبائل شاپ تو دکان تو اے موبائل لے کر کے آیا۔ یہ ہوں جڑا اس دعوے نو ثابت کر رہا نا مضمون کہ میں اس نو فلاں دکان تو لے کے آیا، اس نو آکے میں دلیل۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی ہر صورت دے اندر ایک دعویٰ پیش کردے ہیں، پھر اس دعوے نو اللہ زبردستی نہیں منوا دے، ڈنڈے دے زور دے نال نہیں منوا دے، بلکہ اس دعویٰ دوتے اللہ دلائل قائم کر دیں کہ میرے اے دلائل ویکھو، انہاں دلائل دی بنا دوتے دیکھو میرا دعویٰ سچا ہے یا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ دعویٰ دوتے دلائل دے کے منواندے ہیں۔ دلائل دی اقسام چونکہ یہ ابتدا ہے درس قرآن دی اس جگہ تو نئے لوگ ہیں، اس واسطے تھوڑی سی تفصیل اپنے ذہن دے اندر رکھ لو۔ دعوے دوتے اللہ تعالیٰ اس دعوے نو منان واسطے 4 قسم دے دلائل پیش فرمانے۔ دلیل دی ایک قسم ہے دلیل عقلی، یعنی ایسی دلیل اللہ تعالیٰ اپنے دعوے نو منوان واسطے پیش کردے ہیں کہ جس دا تعلق انسان دے عقل دے نال ہوئے، اس نو کیا کہنا دلیل عقلی۔ اس دی پھر کئی اقسام ہیں، جس وقت دلیل عقلی ہے اس وقت اس دی اقسام بھی پڑھ لسیں۔ اور دوسری دلیل دی قسم ہے دلیل نقلی، یعنی ایسی دلیل اللہ پیش فرما دیں کہ وہ دلیل کسی نہ کسی چیز تو نقل کیتی جاندی۔ 7 قسم دی دلیل نقلیاں قرآن مجید دے اندر بیان کیتی گئیاں۔ بعض وقت اللہ تعالیٰ نقل پیش کردے ہیں پہلے انبیاء تو، بعض وقت اللہ تعالیٰ نقل پیش کردے ہیں پہلی کتابت تو، بعض وقت اللہ تعالیٰ دلیل نقلی پیش کردے ہیں جنات تو، بعض وقت دلیل نقلی اللہ پیش کردے ہیں پرندیاں تو۔ اس ساریاں دلیلاں قرآن دے اندر مذکور ہیں۔ حضرت لقمان حکیم یعنی پہلے وقت دے لوگوں دے کولو بھی اللہ تعالیٰ دلیل پکڑ دے ہیں۔ تو اے دلیل دی پہلی قسم دلیل عقلی، کس نو آکھا وینا ایسی دلیل جس دا تعلق انسان دی عقل دے نال ہوئے۔ دلیل نقلی کہ اللہ پہلی کتابتوں یا پہلے انبیاءتوں یا فرشتیتوں یا جناتوں اللہ تعالیٰ نقل کر کے اس نو آکھا وینا دلیل نقلی، اللہ اپنے مضمون نو ثابت کر دے ہیں۔ اور تیسری قسم ہے دلیل وحی، جس دا اے بیان آ رہا ہے۔ اس دلیل وحی دے اندر اوحا یوحی اس طرح دے الفاظ اللہ تعالیٰ بیان کردے ہیں، اور یہ دلیل وحی ہے دعوے سورت جو تے۔ میں سمجھانا اگلی گل،
اور چوتھی دلیل دی قسم ہے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ قسم اٹھا کے اپنے دعوے نو ثابت فرما دیں، جس طرح والسماء ذات البروج والسماء والطارق، اللہ تعالیٰ نے آسمان دی قسم اٹھائی، زمین دی قسم اٹھائی، چاند دی قسم اٹھائی، ستارہ دی قسم اٹھائی، بعض جگہ تے لعمرک اللہ نے اپنے نبی دی قسم اٹھائی۔ تو اللہ تعالیٰ قسم اٹھا کے یعنی انہاں چیزاں نو اللہ گواہ بنا کے فرما دے ہیں کہ میرا دعویٰ سچا ہے اور میرے اس دعوے نو کیا کر لو جی من لو۔ ہن اس صورت دا دعویٰ کیا ہے کہ عبادت اور پکار دے لائق صرف اور صرف کس دی ذات ہے؟ اللہ دی ذات ہے۔ اصحاب الکہف عبادت اور پکار دے لائق نہیں ہیں، یہ اس صورت دا دعویٰ ہے۔ 4 دعوے ہیں نا، 3 دعوے اور بھی مزید ہیں، چونکہ مثال دینا سمجھا رہا تو ایک کوئی چونکہ اسی یہی مثال پڑھی تو اسے سامنے رکھ لو۔ یعنی اس صورت دا ایک دعویٰ یہ ہے کہ اصحاب الکہف عبادت اور پکار دے لائق نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ دا دعویٰ ہے۔ اس دعوے نو اللہ تعالیٰ نے ان دلیل دے کے ثابت کیتا کہ دیکھو اصحاب الکہف جڑے ہان او نہ عالم الغیب ہان، بلکہ وہ اتنے کمزور اور عاجز ہان کہ انہاں نو ہجرت کرنی پے گئی۔ فرمایا جیڑا اپنا وطن چھوڑن تے مجبور ہو جائے اپنی جان بچان واسطے، فرمایا او خالق مالک عبادت اور پکار دے لائق کس طرح ہو سکتا۔ اسی طرح اس واقعے کے اندر یہ بھی ثابت کیتا کہ اصحاب الکہف عالم الغیب نہیں، اصحاب الکہف مختار کل نہیں، تو عبادت اور پکار دے لائق بھی نہیں۔ ہن اللہ تعالیٰ اس دلیل عقلی تو بعد ہن پیش فرما رہے ہیں دلیل وحی۔ میں عرض کر رہا کہ دلیل وحی دے اندر اوحا یوحی دے الفاظ ہوندے تو اس دے اندر بھی ہن اوحی دا لفظ آ رہا، اور دلیل وحی کس دعوے دوتے ثابت کیتی جا رہی؟ ایک اس دے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی صداقت دی طرف بھی اشارہ ہے کہ میرا محبوب جڑا دعویٰ کر رہا نا کہ عبادت اور پکار دے لائق صرف اللہ دی ذات ہے، فرمایا میرا محبوب اے دعویٰ اپنے طرفوں نہیں کر رہا بلکہ میں اللہ اس طرف وحی کر کے بتا رہا کہ میرے محبوب لوگوں یہ سناؤ پڑھ پڑھ کے۔ تو اے ہونا دلیل وحی دا مقصد کہ میرا محبوب پیغمبر اپنے ولو گل نہیں کر رہا بلکہ میں اللہ نے وحی کیتی ہے تے میرا پیغمبر کہہ رہے ہیں۔ فرمایا وَتْلُو تلاوت کر در ہے، اور یاد رکھو اے امر جڑا ایجادی نہیں کہ ہون تلاوت کر، ہون بیان کر، ہون لوگوں نے سنا، بلکہ نہیں، امر ابقائی ہے۔ جس طرح پہلے لوگوں نے مسئلہ توحید میرے محبوب سنا رہے ہو نا، اسی طرح لگاتار سنا دے رہو کسی مسئلہ توحید۔ فرمایا وَتْلُو پڑھ پڑھ کے سنا میرے محبوب ما اس چیز نو اوحی الیکا جڑی چیز وحی کیتی جا رہی تیری طرف من کتاب ربک تیرے رب دی کتاب دے وچوں۔ کیا چیز؟ رب السماوات والارض، پیچھے گزر گیا کہ اللہ رب ہے آسمانہ دا اور زمینہ دا۔ فرمایا ما لہم من دونہ من ولی ولا یشرک فی حکمہ احدا، فرمایا اللہ دے سوا کوئی کارساز نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، اللہ دے سوا کوئی عبادت اور پکار دے لائق نہیں، نظر و نیاز دے لائق نہیں، اللہ دے سوا کوئی چاند سورج نکالن والا نہیں، کوئی رات دے دن دے نظام نو چلاون والا نہیں، اللہ دے سوا کوئی بخت تخت دیون والا نہیں، کوئی حکومت اور سلطنت اختیار دیون والا نہیں، اللہ دے سوا کوئی اولاد دے خزانے دا مالک نہیں، رزق دے خزانے دا مالک نہیں۔ فرمایا ولا یشرک فی حکمہ احدا، اللہ دے حکمہ دے اندر، اللہ دے اختیار دے اندر کوئی بھی شریک نہیں۔ میرے محبوب وَتْلُ مَا اس نو پڑھ پڑھ کے لوگوں نو سناندا رہے، اس گل نو پڑھ پڑھ کے لوگوں نو کیا کر سناندا رہے۔ لا مبدل لکلماتہ، تیرے رب دے حکمہ نو تبدیل کرن والا کوئی نہیں۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ، اے بہت تعلیلی ہے، اور میرے محبوب اگر تسی اس طرح نہ کیتا، کیا مطلب؟ یعنی جو چیز اسی توڑے وال وحی کر رہے ہیں نا میرے پیغمبر، اس چیز نو اگر تسی لوگاں نو نہ سنایا نا تو میں اللہ نے تانوں پکڑ لیا۔ فرمایا وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، تو اللہ دے سوا تانوں کوئی جائے پناہ ہی نہیں ملے گی۔ یعنی اگر میں اللہ نے تانوں پکڑ لیا تو انہوں چھڑا بھی کہہ نہیں سکنا۔ یہ بظاہر خطاب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو ہے، لیکن مراد اس تو امت دے علماء
امت دے واعظین اور خطباء لوگ ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی دے اندر کیا کمی کرنی ہے؟ اللہ دے نبی تو ہر اس حکم نو بجا لاندیاں جڑا اللہ تعالیٰ کیا کر دیاں اپنے نبی نو القا کر دیاں، جس طرح فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے میرے محبوب پیغمبر، اے رسول بلغ تبلیغ کر دے رہو، بھاویں کوئی مننے تھے نہ مننے، میرا پیغمبر تھوڑا کم ہے تبلیغ کر دے رہنا، ما انزل الیک، جو چیز اللہ تھوڑے وال کیا کر رہا وہی کر رہا، فرمایا جیڑی چیز اللہ تھوڑے وال بھیج رہا اس دی کیا کرو بلغ تبلیغ کر دے رہو، فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، میرے محبوب اگر تسی اس طرح نہ کیتا تو تسی رسالت اس تے پہنچاون دا حق ادا نہیں کیتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ تعالیٰ نے حکم دیتا اے میرے محبوب تسی انہاں نو پڑھ پڑھ کے سناندے رہو اس چیز نو جیڑی چیز اسی تواڈے ول وہی کر رہا، تے اگر ایسا نہ کیتا لن تجد من دونہ ملتحدا، میں اللہ دی پکڑ تو تانوں بچاون والا کوئی نہیں، میں اللہ دی پکڑ تو بچاون والا کوئی نہیں، پھر کوئی جائے پناہ نہیں تواڈے واسطے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بظاہر خطاب ہے، مراد اس تو پوری امت دے واعظین اور خطباء علماء ہیں۔ اشارہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے تبلیغ کرن دا حکم دیتا، فرمایا تبلیغ کردا رہے سناندا رہے، کس چیز دے نال سناونا؟ ما اوحی الیک، جو چیز میرے محبوب تیرے ول وحی کیتی جا رہی۔ کئی دفعہ میں پہلے بھی اشارہ کردا رہنا چونکہ تسی نئے لوگ ہو تواڈے نال تے واسطہ ہن پڑھ رہا، اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا کہ اس چیز دے نال لوگاں دی تبلیغ کر جڑی میں تواڈے ول وحی کر رہا۔ تبلیغ دا منبع اور سرچشمہ اگر ہے تے قرآن مجید ہے، سب تو پہلے تبلیغ اگر ہونی تے کس چیز دے نال ہونی؟ قرآن مقدس دے نال ہونی۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ یہ بھی کوئی نہ ذہن وچ بٹھا لوے کہ اسی معاذ اللہ کو حدیث دے منکر ہاں، حدیث جڑی نا قرآن مجید وحی اوحیہ وحی دو قسم دی ہے، ایک ہے وحی مطلوب اور دوسری ہے وحی غیر مطلوب۔ وحی مطلوب وہ ہے کہ جس دی تلاوت کیتی جانی پراپر، یعنی جس طرح سے قرآن مجید پڑھ رہا ہے یہ ہے وحی مطلوب، اور دوسری ہے وحی غیر مطلوب، یعنی جس دی پراپر تلاوت نہیں کیتی جاندی شروع سے لے کے آخر تک۔ اس وحی غیر مطلوب تو مراد ہے احادیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو تبلیغ کرنی ہے تو قرآن دے نال کرنی ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے صحیح صریح فرمان دے نال کرنی ہے، دعا چیزیں دے نال تبلیغ ہونی ہے۔ لیکن اول نمبر کس چیز دا ہے؟ قرآن دا ہے، کیونکہ اللہ نے بھی اپنے پیغمبر نو تبلیغ کرن دا حکم کس چیز دے نال فرمایا؟ بلغ ما انزل الیک، میرے محبوب جو چیز تیری ول وحی کیتی جا رہی اس دی تبلیغ کر۔ اور اتھے کہ فرمایا اتل ما اوحی الیک من کتاب ربک، میرے محبوب اس کتاب قرآن مقدس جڑا تواڈے ول وحی کیتا جا رہا اس دے وچوں کیا کرو؟ تبلیغ کر دے رہو۔ تو میرے دوستو سمجھو یہ دلیل وحی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دلیل وحی دی تھی۔ کس دوتے دلیل وحی دی تھی؟ کہ اصحاب الکہف جڑے ہیں او عبادت اور پکار دے لائق نہیں، بلکہ عبادت اور پکار دے لائق صرف اور صرف کس دی ذات ہے؟ اللہ تعالیٰ دی ذات ہے۔ فرمایا میرے محبوب پیغمبر نال کیوں جھگڑا کر دیو، کیوں نہ انہاں دی گل من رہا ہے؟ فرمایا تسی اے مت سمجھو کہ اے محمد الرسول اللہ گل اپنی طرفوں کر رہا، بلکہ نہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ اس دی طرف وحی کر رہا تو میرا پیغمبر اے کیا کر رہا جی؟ گل کر رہا۔ تو اس کے اندر صداقت پیغمبر بھی ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت دی صداقت بھی ہے، کیونکہ وہی اسے شخص دی طرف کیتی جاندی جڑا کیا ہوندا؟ نبی یا رسول ہوندا، غیر نبی اور غیر رسول دی طرف وہی نہیں کیتی جاندی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی صداقت بھی ہے، رسالت دی، اور اسی طرح دلیل وحی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سانو قرآن مجید سمجھ کے اس پہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔